والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وقال تعالى فاستبقوا الخيرات. وقال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال الصالحة فتكون فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے مجھے دوبارہ اس منبر پر، جس منبر کی نسبت منبر رسول سے ہے، اس پر بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کی باتیں آپ تک پہنچانے کی دوبارہ خدمت کا موقع عطا فرمایا، صحت عطا فرمائی، اور اللہ رب العالمین نے مجھ جیسے کمزور انسان پر اتنا فضل فرمایا کہ اس فضل کے اوپر اس کا شکر ادا نہ کیا جائے تو احسان فراموشی ہوگی. اور چونکہ تکلیف ایسی تھی کہ جس سے آپ سب کو تکلیف تھی، اور آپ لوگوں سے بات نہ کرنے کے نتیجے میں مجھے بھی تکلیف تھی، کیونکہ مچھلی پانی کے بغیر رہ نہیں سکتی اور داعی دعوت کے بغیر جی نہیں سکتا. داعی جو ہے دعوت کے بغیر جی نہیں سکتا. جس کا اوڑھنا بچھونا بچپن سے پڑھنا پڑھانا ہو اور بچپن سے اس کا مشن یہ ہو کہ اللہ کی بات پوری وضاحت کے ساتھ اور پوری صراحت کے ساتھ اور اللہ کے رسول کی فرامین کی روشنی میں اور فقہا کے استنباطات کی روشنی میں لوگوں تک پہنچائی جائے اور لوگوں کو یہ باور کرایا جائے کہ اسلام زندہ جاوید ہے، زندہ جاوید تھا، زندہ جاوید ہے اور زندہ جاوید رہے گا. تو ایسے شخص کو بیماری کا سامنا کرنا پڑ جائے، اور جس بیماری نے 1 ہفتے تک خون تھکوایا ہو اور 15 لوز موشن اور الٹیاں پوری رات کر کے گزاری ہو اور موت اور زندگی کی کشمکش کے اندر گزار کے وہ دوبارہ اسی طرح توانا اور اسی طرح جوش اور ولولے کے ساتھ اور پورے شباب کے عالم میں ایمانی حرارت اور غیرت کے ساتھ اور حمیت کے ساتھ آپ کے سامنے پھر موجود ہو تو اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم. اور پھر اللہ رب العالمین کا قانون ہے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ تو میں ان تمام ڈاکٹرز، ان تمام حکیموں، ان تمام ہومیوپیتھک ڈاکٹرز اور ان تمام اللہ والوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جن کی توجہات اور دن رات سر جوڑ کر بیٹھ کر ایک لا ینحل مسئلے کا حل نکالا اور پوری رات جاگنے اور پوری رات تڑپنے کے باوجود نمازوں میں پہنچنے کی سعادت عطا فرمائی، تو وہ بھی شکریہ کے مستحق ہیں، اور وہ تمام مسلمان شکریہ کے مستحق ہیں جنہوں نے دن رات میرے لیے دعائیں کی۔ تو میں ان کا تہہ دل سے مشکور ہوں اور اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو ہر طرح کے شرور و فتن سے محفوظ فرمائے، ناگہانی آفات، ناگہانی حادثات، ناگہانی اموات سے محفوظ فرمائے۔ دوسری بات، بہت سے حضرات یہ توقع لے کے آئے ہیں، جیسا کہ بہت سے حضرات نے توجہ دلائی کہ ایک طویل گیپ ہو گیا اور بیچ میں بہت سارے واقعات بھی رونما ہو گئے اور اس پر کوئی تبصرہ ہونا چاہیے، کوئی تجزیہ ہونا چاہیے، تو بھائی حدیث اور قرآن کے طالب علم سے تبصرے اور تجزیے کی توقع کرنا عبث ہے۔ پوری جو ماضی کی تاریخ گزری ہے اس میں تو ٹاک شوز میں اور مختلف قلم نگار، مضمون نویس تبصرے کر رہے ہیں، تجزیے کر رہے ہیں اور مختلف قسم کے اعتراضات اور مختلف قسم کے ڈسکشنز ہو رہی ہیں اور مختلف قسم کی تنقیدیں ہو رہی ہیں، لیکن ہم چونکہ منبر رسول پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم کو چاہیے کہ ہم قرآن اور حدیث کے اندر جو انسانوں کو پیغام دیا گیا ہے اور جو ابدی ہے اور جس میں کوئی تغیر و تبدل نہ آنے کا اللہ کا اعلان ہے، فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا، تو کیوں نہ ہم تدبر قرآن کرتے ہوئے، کیوں نہ حدیث پہ غور کرتے ہوئے ہم اگلے زمانے کا لاہ عمل طے کریں، کیونکہ مسلمان جو ہے اللہ رب العالمین نے جس کو پیدا کیا ہے بڑے مان سے اور جس کی ناز برداری اللہ رب العالمین قدم قدم پہ فرماتے ہیں اور اس کی پیدائش سے پہلے اس کے لیے وہ فیصلے کر دیتے ہیں جس کا انسان وقت کے ساتھ ساتھ مشاہدہ کرتا چلا جاتا ہے، تو ہم اس پروردگار عالم نے جو اس انسان کے لیے، جو اس مسلمان کے لیے ایک قانون بنایا ہے کہ فاعتبر بمن مضی، ماضی میں جو گزر گیا اس سے عبرت حاصل کرو اور اپنے حال کو درست کر کر اپنے مستقبل کی فکر کرو۔ یہ مسلمان کی زندگی کا خلاصہ ہے، ماضی سے عبرت، حال کی اصلاح اور استقبال کی فکر۔ بدقسمتی سے مسلمان ان تینوں حالوں سے بے خبر اور اپنی ذات کے اندر کھویا ہوا اور مختلف قسم کے تفکرات، مختلف قسم کے تجزیے، مختلف قسم کے ڈھکوسلے، مختلف قسم کی واہیات باتیں اسی کے گرد چکر لگا رہا ہے۔ تو میں نے قرآن کریم کی طرف توجہ کی اور میں نے سوچا کہ یہ کیوں ہو گیا؟ تو قرآن کریم نے مجھے کہا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ کو فراموش کرتے ہیں تو اللہ ان کو ایسی بیماری میں مبتلا کر دیتے ہیں کہ وہ اپنے ماضی، حال اور استقبال سب سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔
پہلے ایک شور تھا اور الزام تراشیاں تھیں اور تہمتیں اور بہتان تھیں، اس کی وعیدات اور اس کے نقصانات، جہنم کی جو منزلیں جھوٹوں کے لیے، بہتان والوں کے لیے، افتراء برداروں کے لیے اور نافرمانوں کے لیے ہیں، اس سے بے خبر ہو کر ہر ایک اپنی پارٹی کا منشور پیش کر کے دوسرے کو زیرو نہیں بلکہ فقیر ترین، خبیث ترین، بدترین، کمین ترین قرار دے رہا تھا اور خود کو فرشتہ قرار دے رہا تھا۔ وہ مصیبت کا مرحلہ گزر گیا اور ہم بھول گئے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں فرش پر کر رہے ہیں اور عرش سے کوئی دیکھنے والا دیکھ رہا ہے اور ہر چیز وہ لکھ رہا ہے اور اس نے پہلے ہی بتا دیا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا کہ تمہارے ہر کرتوت کو، ہر سکنات، حرکات اور حتیٰ کہ تمہارا جو قول ہے مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ہم نے مقرر کیے میں ایسے سرکش اور مضبوط اور تنخو فرشتے جو کسی کے بہکاوے میں نہیں آتے اور کسی سے ڈرتے بھی نہیں، ان سے بے خبر ہو کر، انجام سے بے خبر ہو کر، ماضی سے بے خبر ہو کر اور اس بات سے بے خبر ہو کر کہ ہم جو دعویٰ کر رہے ہیں اس دعوے کی دلیل ہمارے پاس ہے یا نہیں، یا جو ہم اعلان کر رہے ہیں اس وعدے کو پورا کرنے کی ہم میں استعداد ہے نہیں، ہر ایک لگا ہوا تھا۔ خدا خدا کر کے ایک آزمائش کا مرحلہ ختم ہوا، اب دوسرا آزمائش کا مرحلہ آ گیا۔ کچھ لوگ لکیریں پیٹ رہے ہیں، کچھ لوگ ڈھول پیٹ رہے ہیں۔ عجیب غریب مستی ہے ہر ایک کو کہ کوئی لکیریں پیٹ رہا ہے، کوئی ڈھول پیٹ رہا ہے، کوئی غصے میں ناچ کر رہا ہے کہ خوشی میں ڈانس کر رہا ہے، اور سب انجام سے بے خبر نظر آتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے اپنے دنیا سے بھی غافل، اپنی آخرت سے بھی غافل۔ جبکہ مسلمان کی شان یہ ہے کہ ماضی سے عبرت پکڑتا ہے، حال کو درست کرتا ہے اور استقبال کی فکر کرتا رہتا ہے۔ یہ ہے مسلمان کا خلاصہ، اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اعمال بتائے اور ان اعمال کے لیے مختلف ٹوٹکے بتائے کہ تم اپنے ماضی کو کس طرح سیف کر سکتے ہو، اپنے حال کو کس طرح درست کر سکتے ہو اور سیف کر سکتے ہو، اور اپنے استقبال کو کیسے اچھا کر سکتے ہو۔ لیکن ہم ان سے بھی غافل ہیں، اور کچھ لوگ بہت پر امید اور کچھ لوگ بالکل نا امید، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے ہیں وہ سراپا امید ہی امید ہے، اس میں نا امیدی کا گزر ہی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو جو سرکشی کے اندر اتنی انتہا کو پہنچ گئے کہ زمین کو پاٹ ڈالا، فضا کو پاٹ ڈالا، آسمان تک پہنچ گئے، ان کو خطاب کر کے اللہ رب العالمین نے یوں خطاب نہیں کیا اے میرے نافرمانوں، اے نالائقوں، اے بدبختوں، بلکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو۔ یعنی آپ سوچیے اگر کوئی ڈاکو ہوتا ہے تو بھائی بھی اپنی نسبت نہیں کرتا کہ یہ میرا بھائی ہے، اور اللہ رب العالمین جو عربی جانتے ہیں وہ جانتے علی انفسہم کی اصطلاح استعمال کر کے، تعبیر استعمال کر کے اللہ رب العالمین نے اشارہ کر دیا کہ سر سے پاؤں تک جو ڈوبے ہوئے بندے ہیں نافرمانی میں وہ میرے بندے ہیں، ان کو میں خطاب کر کے کہہ رہا ہوں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ہمیں تو اللہ رب العالمین نے یہ سکھایا، اللہ کے رسول نے یہ سکھایا، اور اس کا فارمولہ کیا دیا؟ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو، وَأَنِسْتَغْفِرُوا، اور اپنے ماضی کے اوپر استغفار کرو تو تمہارا حال اور استقبال درست ہو جائے۔ یہ قرآنی فارمولہ میں عرض کر رہا ہوں، اور اس پہ غور فرمائیں گے تو اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔
نہ کسی سیاسی جماعت کے منشور سے ٹکراتی ہے یہ بات۔ اب جب یہ بات آپ لوگوں کو واضح ہو گئی کہ ہم کو نا امید نہیں ہونا اور ہم کو اپنے ماضی سے عبرت حاصل کرنی، اپنے استقبال کی فکر کرنی، تو اب ہم پر امید ہیں۔ اب پر امید ہونے کا فارمولہ میں عرض کرتا ہوں تاریخ کی روشنی میں، تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ اللہ رب العالمین مردے کو کیسے زندہ کرتے ہیں اور زندے کو کیسے مردہ کرتے ہیں۔ تو جب یہ بات سمجھ میں آ جائے گی اور اللہ رب العالمین کے ذات عالی پر غیر متزلزل یقین حاصل ہو جائے گا، اور یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ رب العالمین کی مرضی کے بغیر زمین کا ایک پتا بھی نہیں گر سکتا، تو پھر ہم کیوں ادھر ادھر بھاگتے پھر رہے ہیں؟ اور جب تک ہم ایک خدا کے سامنے سجدہ کرنے کے قائل نہیں ہوں گے تو دنیا کی در در کے اوپر سجدہ کرتے رہیں گے۔ کوئی کسی کو سجدہ کر رہا ہے، سجدے کی بھی قسمیں ہیں۔ کوئی سجدہ کرتا ہے حقیقی سجدہ کہ ماتھا ٹیک دیا، اور کوئی سجدہ کرتا ہے قلب کے اعتبار سے، کسی نظریے کو سجدہ کر لیا، کسی پارٹی کو سجدہ کر لیا، کسی منشور کو سجدہ کر لیا، کسی شخصیت کو سجدہ کر لیا اور ڈھیر ہو گئے۔ اب آپ دیکھیے، میں اس بحث میں نہیں پڑھتا ہوں کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، میں یہ جانتا ہوں جو کچھ بھی اللہ کے حکم سے ہوا۔ میرا یہ عقیدہ ہے اور میں ممبر رسول پہ بیٹھ کے پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں، کوئی آدمی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر کسی نے کسی پہ انگوٹھا لگایا تو بھی اللہ کی مرضی سے، اور اگر کسی نے کسی کی کوئی بات کی تو بھی اللہ کی مرضی سے۔ میرا عقیدہ ہے، میں کیا کروں؟ تو لہذا جب میں اللہ کی مرضی میں اپنی مرضی کو فنا کر لوں گا اور ہم سب فنا کر لیں گے تو ہمیں کوئی تکلیف ہی نہیں ہوگی، اور خوشی اللہ نے دے دی تو اس کا احسان، ورنہ تو ہم اس قابل ہیں کہ ہم کو جوتے مار مار کے خنزیر اور بھیڑیوں کے ساتھ ڈال دیا جائے، اور اللہ نے پردہ رکھا ہوا ہے، اور اگر پردہ اڑ جائے تو ایسے ایسے پول پھٹیں گے کہ ایٹم بم بھی شرما جائے گا کہ ارے باپ رے باپ، خامخواہ کو ایٹم بم ایجاد ہوگا، یہ تو چلتے پھرتے ایٹم بم میں اللہ کی نافرمانی کے اور اللہ کی بغاوت کے، اللہ کی سرکشی کے۔ جو اللہ رب العالمین کے جلال کو دعوت دینے کے اعمال ہیں وہ سراپا اس میں ڈوبے ہوئے، تو اس سے بڑا ایٹم بم کون سا ہوگا کہ جو زمین کو تھرا ڈالے، جو اللہ کے عرش پہ جلال پیدا کر دے؟ اس سے زیادہ نالائق کون ہو؟ تو اب میں آپ کے سامنے چند مثالیں عرض کروں گا تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ دیکھیے اللہ رب العالمین اصول بیان فرماتے ہیں، عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم۔ ہو سکتا ہے ایک چیز کو تم پسند کر رہے ہو لیکن وہ تمہارے لیے خیر نہ ہو، اور ہو سکتا ہے ایک چیز کو تم ناپسند کر رہے ہو، ہم نے اسی میں خیر رکھی ہو۔ تو یہ اللہ کا قانون ہے۔ ہم تو یہ جانتے ہیں قرآن میں اللہ نے جو کچھ کہہ دیا وہ غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی یہ کہہ دے کہ میاں آپ کی ناک یہاں سے کھسک کے یہاں آ گئی، وہ شاید میں مان لوں، لیکن قرآن کا ایک حرف ادھر سے ہٹ کے ادھر چلا جائے میں مان ہی نہیں سکتا، مر جاؤں گا لیکن اس کے خلاف نہیں مان سکتا، ورنہ میرا ایمان ہی نہیں۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ سب سے پہلی مثال، چونکہ اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ اپنے مسائل کا حل اور اپنی زندگی کے تمام مسائل کا حل اگر تمہیں ڈھونڈنا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھو اور اس کے بعد تم سمجھ جاؤ گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے تمہیں ایسی روشنی ملے گی کہ تم چلتے چلے جاؤ۔ اب آپ دیکھیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ
تفلحوا، اے لوگوں کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تم فلاح پا جاؤ گے۔ چند کمزور مسلمانوں نے اور چند بڑے مسلمانوں نے اسلام قبول کیا، اور اسلام کا حال یہ تھا کہ لوگ دار ارقم میں چھپے ہوئے اپنے ایمان کی حفاظت کر رہے تھے۔ اور ایک طرف آپ دیکھیے کہ سارے سرداران قریش، یعنی گویا کہ مکہ مکرمہ کی دھرتی کی کریم اور مکہ مکرمہ کا پورا نظام چلانے والے ٹرسٹی اور کنٹرولر، ایکٹر نہیں فیکٹر، وہ سارے ایک طرف۔ اب قدرت کا قانون دیکھیے کیسے چلتا ہے۔ اب نا امیدی، ہر طرف نا امیدی۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ میں قرآن کی روشنی میں بات کر رہا ہوں، میں کسی سیاسی جماعت، کسی نتائج، کسی قسم کے کسی پر تبصرہ نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ نہ میں سیاستدان ہوں، نہ میں مبصر ہوں، نہ میں تجزیہ نگار ہوں، میں نرا مولوی ہوں۔ مجھے مدرسے کی گٹھی دی گئی اور مدرسے کے اندر پروان چڑھا تو مجھے قرآن حدیث کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا، تو لہذا میری بات کو کسی رخ پہ گھما کر کوئی اپنے فیور میں کوئی اپنے خلاف لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے، کیونکہ داعی جو ہوتا ہے نا، وہ داعی جو ہے کسی پارٹی کا نہیں ہوتا، داعی کا کام دعوت دینا ہوتا ہے، قرآن اور حدیث کی بات پیش کرنا، بس۔ اس کے بعد جس کو جو لینا ہے لے لے، جو چھوڑنا ہے چھوڑ دے۔ اب آپ دیکھیے کہ ہر طرف نا امیدی۔ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلالی اور جیسے وجاہت والے اور جیسے غیور، مکے کی دھرتی کا نوجوان جس سے پوری مکے کی دھرتی کانپتی، ان کی بہن مسلمان ہو جاتی ہیں، بہنوئی مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اب حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ روزانہ سنتے کہ فلاں مسلمان ہو گیا، فلاں یہ ہو گیا۔ اب ہر زمانے میں انسان کی فطرت تو بدلتی نہیں ہے، تو تبصرے تجزیے پرانے چلے آ رہے ہیں۔ اب دارالندوہ میں بیٹھ کے مشورے ہو رہے ہیں کس طرح اس دعوت کو روکا جائے، اور کس طرح اس کے جو زنجیریں باندھ دی جائیں، اور کس طرح یہ اگر آگے بڑھ گئی دعوت تو پورا انقلاب آ جائے گا اور فلاں ہو جائے گا، جیسے ہر زمانے میں ہوتا ہے۔ مفادات کا خون ہو جائے گا، سرداری، بڑی بڑی پگڑیاں اچھل جائیں گی، سرداری ختم ہو جائے گی، فلاں ہو جائے گا۔ اب نوجوان کا خون گرم ہوتا ہے، پھر عمر خطاب رضی اللہ عنہ کو خون ہو، اور جس کو اللہ کے رسول نے مانگا تو وہ کیا چیز ہوگی، اور وقت نے ثابت کیا وہ کیا چیز تھی۔ حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ جلال میں آ گئے کہ روز روز کی کیا ڈھکوسلے ہو رہے ہیں۔ تلوار نکالی اور سوت کے نکل گئے اور کہا ابھی میں دیکھتا ہوں۔ تو جانے لگے، پوچھا بھائی عمر کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو بھائی؟ تو کہنے لگے میں نے سوچا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک قتل کر دوں، روز روز کے بکیڑے ختم ہو جائیں۔ اب اس نے کہا، اب دیکھیں اللہ کا نظام، دیکھیں کیسے چونٹی سے کام لیتا ہے اور کیسے لیتا ہے۔ اب جو ہے حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ کو جب یہ بات کہی گئی تو حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ کے جن صاحب نے سوال کیا تھا انہوں نے کہا اے عمر، اما تم وہاں کہاں جا رہے ہو، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، بہن بہنوئی بھی اس کے غلام ہو گئے۔ اب وہ جلال میں آ گئے اور سیدھے جو ہے وہاں پر چلے گئے۔ اب جیسے ہی دروازہ کھٹکھٹایا، عمر اب دروازہ کھٹکھٹائیں تو کسی کی جرت کہاں کہ ہوش باقی رہے، لیکن ایمان جو ہے نا ناتواں جانوں میں بھی ایسا جلال پیدا کر دیتا ہے، ایسی حمیت اور ایسی غیرت اور ایسا جذبہ پیدا کر دیتا ہے کہ بڑے بڑے پہاڑ کے اندر سے پانی بہنے لگتا ہے۔ اب وہاں گئے تو قرآن شریف جو صحابی پڑھا رہے تھے کچھ صفحے تھے وہ چھپا لیے گئے، اور اس کے بعد جو ہے دیگر معاملات کیے گئے، بہنوئی صاحب بھی چلے گئے۔ اب انہوں نے کہا کیا پڑھ رہے تھے تم؟ اب ایسے تو کمرے تو تھے نہیں، سادہ زمانہ تھا، پردے پڑے ہوئے، آواز تو آئی نہیں تھی، ایک کچا دروازہ ہوگا۔ تو انہوں نے کہا نہیں کچھ نہیں پڑھ رہے تھے، ہم تو باتیں کر رہے تھے۔ نہیں بتاؤ کیا پڑھ رہے تھے تم لوگ؟ تو بہن نے کہا کہ ہم قرآن کریم پڑھ رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا لاؤ وہ صفحے دکھاؤ۔
تو نہیں تم ناپاک ہو. اب آپ سوچو عمر کی بہن ہے نا, اور پھر بہن بہن ہوتی, جب جلال بھی آ جاتی تو پھر بھائی بھی جو نا وہاں پر گھٹنے ٹیک دیتا ہے. یہ خونی رشتے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے خون میں بھی ایک حدت رکھی اور ان رشتوں میں بھی ایک تپش رکھی. تو حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن نے کہا جاؤ وضو کر کے آؤ. اب وضو کر کے آئے. اب وضو کر کے جب تشریف لائے اور قرآن کریم کا یہ ہاتھ میں پکڑا ہوا نسخہ دیکھا تو قرآن کریم کے الفاظ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى, بس چیخ نکل گئی کہ کلا واللہ یہ جو ہے اختراعی کتاب نہیں. اور کہیں گے بتاؤ مجھے لے چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں مجھے بٹھا دو, لے جاؤ. اب آپ دیکھیے اللہ کی قدرت کیسے کام کر رہی ہے, نا امیدی میں امید کیسے پیدا کر رہی ہے. ایک طرف قتل کا ارادہ اور دوسری طرف غلامی کا ارادہ, اور ان کے خاطر اپنی گردن کٹانے کا ارادہ. زمین آسمان کا فرق. کوئی اگر آدھا گھنٹہ پہلے کی کیفیت دیکھے اور آدھے گھنٹے بعد کی کیفیت دیکھے کہتے ہیں امپاسبل, نہیں ہو سکتا یہ. اور عمر وہ موم ہو جائے, نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا. اب ان کے بہنوئی صاحب لے کے چلے دار ارقم. اب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی شیر ہیں, سید الشہداء ہیں, کوئی معمولی چیز تھوڑی تھے. اور ان کا ایمان لانا بھی بڑا شاندار تھا اور پوری حمیت کے ساتھ ایمان لے کے آئے تھے. جب دروازے پہ دستک ہوئی تو کمزور صحابہ, غلامی ہوتا ہے اور ابھی صحابیت کے پہلے مرحلے میں ہے, ایمان کی وہ بلندی نہیں ہے. تو اب وہ گھبرا گئے, ارے عمر آ گئے. تو انہوں نے کہا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ تلوار نکالی. فرمایا کہ دیکھو اگر عمر صحیح ارادے سے آئے ہیں تو ہم ان کا خیر مقدم کریں گے, اور اگر عمر غلط ارادے سے آئے ہیں تو انہی تک کی تلوار سے ان کا سر قلم کر دیا جائے. ایک دم سناٹا چھا گیا. سناٹا چھانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا, خود آگے تشریف لائے, دروازہ کھولا, حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ کا دامن پکڑا. پیغمبر رسول کسی کا دامن پکڑ لے, اس کے دل میں جنبش پیدا نہ ہو, یہ کیسے ہو سکتا؟ دامن پکڑنا تھا, مزید زندگی بدل گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے عمر کس ارادے سے آئے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول اپنا سر آپ کے قدموں میں رکھنے آئے. دار ارقم ایک ایسا نعرہ لگا کہ پوری وادی مکہ گونج گئی اور اسلام کی شوکت کا آغاز ہو گیا. حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا آج کے بعد سے کوئی چھپ کے نماز نہیں پڑھے گا, چلو میرے ساتھ بیت اللہ میں آج سجدہ کیا جائے گا. کسی مائی کے لال کے اندر ہمت نہیں ہوئی کہ عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ آئی ہوئی جماعت کو سجدے سے روک سکے. تو میرے عزیز دوستو بھائیو, ہماری تاریخ روشن ہے. یہ پاگل ہیں, یہ تبصرہ نگار, تجزیہ نگار پاگل ہیں اور قوم کو پاگل کر رہے ہیں. یہ قوم کو کیوں نہیں بتاتے کہ اپنے اعمال درست کرو؟ قوم کو کیوں نہیں بتاتے تمہارے اعمال جو ہے تمہارے لیے خیر لائیں گے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے شر لائیں گے؟ ان نام کے مسلمانوں سے اچھے تو پھر عبد المطلب ہوئے جو مسلمان نہیں ہوئے تھے. جب ابرہہ لشکر لے کے آیا اور ایسا جلال کے اندر کہ بیت اللہ کو ڈھا دے گا, لشکر لے کے آ گیا اور حضرت عبد المطلب کے جانور اونٹ سارے لے لیے. اب جب سارے جانور لے لیے تو انہوں نے قاصد بھیجا کہ عبد المطلب جو یہاں کے سردار ہیں اور بیت اللہ کے جو متولی ہیں وہ تم سے گفتگو کرنے آنا چاہتے ہیں. اب اس نے کہا ٹھیک ہے آؤ.
جیسے دنیا کا قاعدہ ہے، گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے، نیگوسیشن ہوتی ہے. چلو سردار آ رہا ہے، نیگوسیشن کریں گے، آدھی سرداری کچھ لے لیں گے، آدھی سرداری اس کو دے دیں گے. اس طرح کا کچھ ہوگا اس کے دماغ کے اندر. عبد المطلب گئے اور جا کے بات چیت کی اور کہا کہ بھائی میرے اونٹ دے دو. میں نے کہا یار تم عجیب آدمی ہو، اتنے بڑے سردار، ہم سمجھے تم بیت اللہ کی گفتگو کرنے آؤ گے اور تم جو ہے اونٹوں کی بات کرنے آئے ہو. تو عبد المطلب نے وہ تاریخی جملہ کہا کہ آج کے مسلمانوں کے منہ پر جو ماتم کرنے کے قابل ہے. انہوں نے کہا بھائی اونٹ کا مالک میں اس کو لے کے آیا ہوں، بیت اللہ کا مالک اللہ وہ خود جانے. جب محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا الخلق عیال اللہ، یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، تو ہماری تو اللہ جانے ہم نا امید کیوں ہو رہے، یا ہم ایکسٹرا آرڈنری خوش فہمی میں مبتلا کیوں ہو رہے. ہم یہ کیوں فکر نہیں کر رہے کہ ہمیں اپنے اعمال کی فکر کرنی ہے. آپ مجھے بتائیے کانٹے بوئیں گے تو آپ کہتے ہیں ببول نہ نکلے، گلاب کا پھول نکلے، اس میں مینگو نکلے، آپ کہتے ہیں کہ اس کے اندر فلاں چیز ہو. آپ مجھے بتلائیے کہ اتنے سارے مصائب اور نافرمانیوں کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے زمین کو جنبش دی. ابھی کچھ عرصہ پہلے کہ کراچی ویسے ہی بہت کمزور ہے بیچارہ، اس کراچی کے اوپر اتنا بڑا زلزلہ گزر گیا کہ اتنا بڑا زلزلہ کسی اور ملک میں گزرا تھا، کسی اور خطے میں گزرا تھا، زمین کے اوپر ساری عمارتیں ڈھہ گئی تھی، زمین بوس ہو گئی تھی، فلک بوس عمارتیں. اللہ نے کرم فرمایا اور زلزلہ گزر گیا، پتہ بھی نہیں چلا. پھر بھی غیرت نہیں آئی، پھر بھی تو مجھے معاف کیجیے گا، ہر آدمی، میں اپنے آپ کو جانتا ہوں، اپنے آپ کو جانتے ہیں، پھر بھی توبہ کی توفیق نہیں ہوئی. وہی انڈین مووی دیکھنی ہے، وہی گانے سننے ہیں، وہی سود کا کاروبار کرنا ہے، وہی زنا کرنا ہے، وہی جوا کھیلنا ہے، وہی ننگے رہنا ہے، وہی بیہودہ لباس پہننا ہے، وہی جھوٹ و فریب کرنے ہیں، وہی دھوکہ دینا ہے، وہی حق غصب کرنا ہے، وہی ماں باپ کی نافرمانی کرنی ہے، وہی دین کی بے حرمتی کرنی ہے. پھر کہنے اے اللہ مدینے جیسے اعمال ہمارے ہو گئے، صحابہ کی جیسے آپ نے بدر میں مدد کی تھی ہماری بھی کر دیں. توبہ کرو، رئیس المنافقین ہم سے اچھا تھا، کم سے کم وہ پہلی صف میں نماز تو پڑھ لیتا تھا. ہم کو تو نماز کی بھی توفیق نہیں ہوتی. پھر کہہ رہے اللہ ہمارے حالات درست نہیں کرے. ہم نے تو بڑی اچھی پالیسی بنائی تھی، پالیسی یہاں نہیں وہاں بنتی. ایک دفعہ مفتی نظام الدین شامزئی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک صاحب آئے، آگے کہنے لگے کہ حضرت مولانا ابھی میں فلاں چیز دیکھ کے آیا ہوں، میرا فلاں سے تعلق ہے، فلاں کے نام جو فہرست کے اندر ہے، آپ ذرا احتیاط فرمائیے. تو مفتی صاحب مسکرائے. میں حیران رہ گیا، وہ عجیب غریب پہاڑ آدمی تھے، علم کے بھی پہاڑ تھے، تواضع کے بھی پہاڑ تھے، حلم کے بھی پہاڑ تھے، اور تقوی کے بھی پہاڑ تھے. کوئی مانے نہ مانے، نہیں مانتا بھاڑ میں جائے. میرے استاد تھے، مجھے ان سے عقیدت، محبت. جزوی اختلاف سب سے ہو سکتا ہے، لیکن میں نے ان کو سفر، حضر، تنہائی، خلوت سب میں دیکھا. اس جیسا متقی آدمی متقدمین میں ملتا ہے. اور راتوں کی آہو بکا، مفتی نظام الدین کی آہو بکا، کیا بتا لوگ کیا جانے، اور ان کے درس حدیث لوگ کیا جانے. تو مفتی نظام الدین نے وہ ایمانی بات فرمائی کہ میاں یہ فہرستیں یہاں نہیں اوپر بنتی. اور پھر اس کے بعد ہم نے مفتی صاحب کو 7 سال خوب کام کرتے ہوئے دیکھا. فہرستوں کا کیا ہو. تو میرے عزیز دوستوں، پالیسیاں زمین پہ زندگی گزارنے کی اوپر بنتی ہے، نیچے نہیں بنتی. حتیٰ کہ بازار میں کساد بازاری ہوگی، مہنگائی ہوگی، چیز ختم ہو جائے گی یا فراوانی ہوگی، یہ سارے احکامات اوپر سے آتے ہیں. مانو یا نہ مانو، سر پھوڑ لو پھر مان لو.
ماننا وہی پڑے گا جو اللہ نے بتایا. ہو سکتا ہے میرے الفاظ میں تلخی ہو، لیکن میں کیا کروں، ہم سدھر نہیں رہے، میں خود بھی نہیں سدھر رہا، آپ کو کیا شکوہ کروں. تو میرے عزیز دوستو بھائیو، اس وقت مزہ ما مزہ، جو گزر گیا، لکیریں پیٹنے سے کچھ نہیں ملنے کا، ہو گیا جو ہونا تھا. اب یہ سوچئے کہ اپنے حال اور استقبال کو کیسے بہتر بنا لیں اور کیسے اللہ کو منا لیں کہ اللہ رب العالمین انہی سے، چاہے آپ کے فیور میں لوگ ہوں یا آپ کی مخالفت میں لوگ ہوں، اللہ انہی سے خیر کا کام لے لے. آپ مجھے بتلائیے کہ اللہ رب العالمین نے ختم نبوت کا آئین کس سے پاس کروایا؟ یہ اللہ کام لیتے ہیں، یہ دماغ کی باتیں نہیں ہیں، یہ چالاکیاں اور چرب زبانیوں سے نہیں ہوتا. دنیا کا نظام اللہ چلاتا ہے، فقیروں کو کھڑا کرتا ہے. مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کو کھڑا کیا، مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کو کھڑا کیا، حضرت جالندھری کو کھڑا کیا، حضرت لال صاحب کو کھڑا کیا. چاروں طرف تحریک اٹھی اور اللہ نے بھٹو سے کام لے لیا. اب کوئی کہ بھٹو شرابی تھا، فلاں تھا، لیکن اللہ نے اس سے کام لے لیا. تو پھر اللہ تو جس سے چاہے کام لے لیتا ہے. جب اللہ ابابیل سے کام لے سکتا ہے تو اللہ کیا کسی اور سے، جن کو آپ پسند کریں یا نہ کریں، ان سے نہیں لے سکتا؟ اور وہ کام کیوں لیا؟ اس لیے لیا کہ حضرت بنوری کی آہو بکا اللہ کو شاید پسند آ گئی تھی، اور اس وقت کے اکابرین کا جو رجوع اللہ تھا شاید پسند آ گیا تھا. پھر اللہ نے کہا دیکھو، ان قلوب بنی آدم بین اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء. بنی آدم کے جو قلوب ہیں وہ قلوب اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں، وہ اس کو جیسے چاہے پلٹ دے، کون پوچھ سکتا ہے؟ فعال لما یرید، جو چاہے کرے. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا آپ نے یہ کیوں کیا، اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا آپ نے یہ کیوں نہیں کیا. کسی کے اندر جرأت ہے؟ من ذا الذی یشفع عنده، کون ہے جو اس کے سامنے بات کر سکے؟ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، یہ تو میری تمہید تھی اور بہت سے لوگوں کے امیدوں اور سوالات کے جوابات تھے. آخری بات جس پہ گفتگو کو تو 1:45 ہو گئے ہیں، وقت کی پابندی میرے ذمہ داری ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ بتلایا کہ رجب کا مہینہ جب شروع ہو جائے تو رمضان مبارک جو بہاران رحمت کا مہینہ آ رہا ہے، اس کے لیے یوں دعا مانگو، اللہم، ایک دفعہ پڑھیے آپ لوگ، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اے پروردگار عالم، ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرمائیے اور ہمیں اتنی عمر عطا فرما دیے کہ ہم رمضان مبارک کا مبارک مہینہ پالیں. اللہ نے کتنوں کو رجب کا مہینہ نہیں دیا، ہم کو دے دیا، ہم اس پہ کہیں الحمدللہ، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم کو رمضان مبارک کا مہینہ بھی دے دے. اب آخری بات کہ جب ہم کو اپنے ماضی سے عبرت حاصل کرنی ہے، حال کو درست کرنا ہے، تو حال کو درست کرنے کے لیے ہم اپنے گناہوں کی فہرست بنائیں، توبہ استغفار کریں اور ابھی سے رمضان کے استقبال کی تیاری شروع کر دیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے چاند کے دیکھنے کی ساتھ شروع کی تھی. اور ہم اس آیت کو ملحوظ خاطر رکھیں، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، کہ نیکیوں اور اللہ رب العالمین کی رحمت اور مغفرت کی طرف تیزی سے آگے بڑھیں، مسارعت کریں اور فاستبقوا الخیرات، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں. تو ہم نے چونکہ 9 مہینے اللہ کی نافرمانی، اپنی خواہشات میں وقت گزارا ہے، تو لہذا اب ہم کو چاہیے کہ رجب کے مہینے سے ہم ایک فہرست بنائیں. فہرست بنانے کے بعد ہم یہ تیار کریں، یہ ہمارے گناہ ہیں، اس سے ہم کو توبہ کرنی ہے، یہ نیکیاں ہیں، جو نیکیاں، اگر آپ کو نیکیوں کی فہرست نہیں معلوم تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ جزاء الاعمال، وہ فہرست بہت اتنا سا رسالہ ہے، اسلامی کتب خانے اور دیگر کتب خانوں میں مل جائے گا. جزاء الاعمال لے لیجئے اور فہرست دیکھ لیجئے، گناہ کون سے، نیکیاں کون سی. گناہوں کو ریڈ پین سے لکھ دیجئے، نیکیوں کو گرین پین سے لکھ دیجئے، کیونکہ سبزہ ہوتا ہے نا، یا کوئی اپنے پسندیدہ پین سے لکھ دیجئے.
اور لکھنے کے بعد آپ رجب سے تیاری کیجئے رمضان مبارک کے استقبال کے لیے۔ اب اگر ہمارا بزرگوں نے لکھا ہے کہ رمضان اچھا گزر گیا سارا سال اچھا گزرے گا، تو اگر آپ کو اپنے سے، اپنے بچوں سے، اپنے اداروں سے، اپنے آفیسز سے، اپنے کاروبار سے، اپنے ملک سے، اپنے شہر سے، امت مسلمہ سے محبت ہے نا، تو اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع، انیبوا الی ربکم واستغفروا۔